مقدس کی چند آیات مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے ان آیات کے ضمن میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں ان پر عمل پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، گزشتہ دنوں کے اندر ہمارے اسی علاقہ کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا۔ یقیناً وہ پورے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور نہ صرف پورے خاندان کے لیے بلکہ پورے علاقہ کے لیے اور اہل محلہ کے لیے اور پورے پڑاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ نہ صرف اس واقعے سے گھر والوں کے، خاندان والوں کے دل زخمی ہیں، بلکہ پورے اہل پڑاؤ کے ہم سب کے دل زخمی ہیں، اور یقیناً ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ جو استاد ہوا کرتا ہے وہ پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور افراد پر پورے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے ایک فرد کو بنانے کے لیے۔ تو میں پورے اہل علاقہ کی طرف سے ان تمام خاندان والوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن کچھ غم اور کچھ درد ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو جب وہ پہنچتے ہیں تو یقیناً اگر ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھا جائے تو پہاڑ اس غم کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، درخت اس غم کو نہیں اٹھا سکتے، ان کی کمر جھک جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں جب کوئی اپنا غم نظر آئے، اپنی کوئی پریشانی دکھے، تو ہم ذرا اپنے سے بڑی پریشانی والے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں اپنا غم، اپنا درد کم محسوس ہونے لگے گا۔ جو آیات مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی صاف طور پر اپنے نبی کو جہاد جیسے اہم فریضے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میرے نبی آپ کو یہ جو میں نے صحابہ کی جماعت دی ہے، حرِّضِ المؤمنین، اور اس وقت نبی پر قرآن اترتا تھا تو نبی کے ساتھ کون موجود تھے؟ صحابہ کی جماعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی اپنے اس جماعت کو جہاد کے لیے ابھاریے، تیار کیجیے۔ اور آج جب امت نے اس جہاد کو ترک نظر کیا، اس کو پس پشت ڈالا اور جہاد کرنے والوں کو
درد محسوس ہونے لگے تو ایک نظر اہل غزہ والوں کی طرف اٹھا کر دیکھیے کہ اگر میرے خاندان کے اندر کوئی ماں مرتی ہے تو اس کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کے بچوں کا، اگر باپ مرتا ہے تو ان بچوں کی ماں زندہ ہوتی ہے، اگر دونوں ہی مر جاتے ہیں تو اس کا دایا، اس کا چچا، اس کی پھوپھی، اس کا کوئی نہ کوئی خاندانی رشتہ اسے سہارا دینے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نظر اٹھا کر غزہ والوں کو دیکھتا ہوں تو معصوم بچے مجھے نظر آتے ہیں کہ جن کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ تایا ہے، نہ چچا ہے، کوئی ان کو سہارا دینے والا نظر نہیں آتا اور نہ ان کی کسی کو مدد کرنے دی جاتی ہے۔ ایک ویڈیو دیکھی میں نے، ایک کلپ دیکھا کہ جب فلسطین والوں کے اوپر بمباری کی گئی، ان کے اوپر میزائل داغے گئے، ان کی بڑی بڑی تعمیرات کو مسمار کیا گیا، وہ ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا مجھے نظر آیا کہ دیوار گرتی ہے اور گر کر جب اس کے اوپر آتی ہے تو درمیان میں ایک رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اچانک ایک کتا آتا ہے، اس بچے کو اس ملبے سے نکال کر پھر لے جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ مسلمانوں آج اٹھ جاؤ اپنے ان مومن بھائیوں کے لیے، ان اپنی بہنوں کے لیے۔ اگر تم نہیں اٹھو گے تو جس طرح سے میرے رب نے بیت اللہ کی حفاظت ابابیل سے کروائی تھی، اللہ اس پر قادر ہے کہ ان کتوں سے بیت المقدس کی حفاظت کروا دے۔ لیکن کل میں اور آپ کیا منہ لے کر اس نبی مکرم کے سامنے حاضر ہوں؟ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھیے، یہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج پولیو کے قطرے لے کر ہمارے گھر گھر تک پہنچا دیے گئے، آج سوئی تک ہمارے گھر میں پہنچا دی گئی، اور آج کا یہاں کا مسلمان روشن خیال اٹھ کر جب اس کے سامنے جہاد کی بات کی گئی تو اس نے کہا یہ جہادی فسادی ہوتے ہیں، انہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ مسلمانوں کو امن سے نہیں رہنے دیتے۔ وہ تو بڑے خارخواہ ہیں، انہوں نے سوئی بنا کر آپ تک پہنچا دی، انہوں نے پولیو کے قطرے آپ کے بچوں تک پہنچا دیے کہ پولیو کو کوئی مریض بن کر آپ کا بچہ اس دنیا سے نہ چلا جائے، کوئی معذور نہ ہو جائے۔ لیکن آج جب فلسطین کی باری آئی تو کہاں گئی ان کی انسانیت کہ وہاں کے بچے کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا بتاؤ مجھے کیا وہ کسی ماں کے پیٹ سے انہوں نے جنم نہیں لیا تھا؟ بتاؤ وہ کسی ماں کے بچے نہیں تھے؟ آج ان کے لاشیں خون کے ندیاں وہاں پہ بہا دی گئی، بچوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہم نے کہا بھائی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور میں اور آپ اسرائیلی مصنوعات کو مزے سے اپنے گھروں کے اندر لاتے ہیں۔ پبجی ڈیو اور نہ جانے کون کون سی ان کی ایسی
کا ایک ایک روپیہ ان کی مد میں جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں ایک ماں آئے گی، اپنے بچے کا کٹا ہوا بازو لے کر امام الانبیاء کے سامنے پیش کرے گی، اللہ اس سے پوچھے گا میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ وہاں پر کٹا ہوا بازو لے کر آئے گی، وہ وہاں پر کٹا ہوا اپنے بچے کا سر لے کر آئے گی، وہ اپنے بچے کی آنتڑیاں لے کر وہاں پہ آئے گی، اور جب مجھ سے اور آپ سے اللہ سوال کرے گا کہ آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ آج مسلمانوں کے اندر جہاد کی نفرت کو پیدا کیا گیا، اور عام عوام کو چھوڑیے، اس امت کے خیر خواہ علماء جن کو آپ عالم کا نام دیتے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ جہاد کی بات کریں گے، وہ کہیں گے آپ سے کہ بھائی یہ تو فسادی ہے، ان کے پشت کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ بتائیے پھر ہم کہاں پہ جائیں؟ جس جہاد کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اگر تم جہاد کو تھامے رکھو گے تو کوئی تمہیں رسوا نہیں کر سکے گا، لیکن جب تم جہاد جیسے اہم فریضے کو چھوڑ دو گے تو ساری دنیا کا کافر تمہارے اوپر چڑھ جائے گا اور تمہیں نیست و نابود کر کے چھوڑ دے گا۔ وہ صحابہ کرام کا دور دیکھیے کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوتی ہے، پہلی رات ہے، بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، بازار کے اندر صدا لگتی ہے حی علی الجہاد، غسل بھی نہیں کیا، نکل پڑے جہاد کی راہ پر، شہید ہو گئے۔ بیوی نے کہا اللہ کے حبیب اس نے تو ابھی غسل جنابت میں نہیں کیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس نے اللہ کا ایک ایسا اہم فریضہ ادا کر دیا کہ اللہ نے اس کے غسل کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے، اور فرمایا وہ دیکھو حنظلہ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ وہ جہاد کے جس کے اندر اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے، اس کا قطرہ زمین پر خون کا گرنے سے پہلے میرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو جہاد نہیں کر سکتا صرف پہرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن اور رات کا پہرا دینا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں ہم ایمان و یقین بنا رہے، ہمارا ایمان و یقین نہیں ہے، ہم ایمان و یقین کی محنت کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا یہ جو کافر کے سامنے اپنا سینہ پیش کرتے ہیں، کیا ان کا ایمان اور یقین نہیں بنتا وہاں پہ؟ کیا ان کا ایمان اور یقین نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ مجھے گولی لگے گی، میرا خون بہہ جائے گا اور میں شہید کر دیا جاؤں گا؟ کیا اس کے دل میں اس رب کا ایمان نہیں ہوتا؟ کیا اس کا یقین وہاں پر نہیں بنتا؟ آج میں نے اور آپ نے کہا بھائی ہمارے اندر جہاد کی شرائط نہیں پائی جاتی، میں آ کر مسجد کے اندر بیٹھ جاؤں، نماز کا وقت ہو جائے، کوئی مجھ سے کہے بھائی اٹھو اقامت ہو گئی نماز پڑھو، میں اس سے کہوں بھائی میرے اندر نماز کی شرائط نہیں پائی جاتی، میرے اندر نماز کی شرائط نہیں پائی جاتی، بھائی کون سی ہے نماز کی شرائط؟ کہا بھائی یہ وضو نماز کی شرائط میں سے لکھا ہے، فرائض میں سے لکھا ہے، پاک ہونا یہ نماز کے فرائض میں سے لکھا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہے گا بھائی اٹھنا جا کے وضو کر، باقی حاصل کر، آگے نماز پڑھ، تو باقی تو نے حاصل کرنی ہے، شرائط تو نے پوری کرنی ہے، یا جبرائیل امین آ کے پوری کرے؟ آج جب جہاد کی بات کی جاتی ہے تو آگے سے کہتا ہے مسلمان میرے اندر جہاد
جہاد کی شرائط نہیں پائی جاتی، جہاد ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ آج تو ہر ایک پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی علماء ہیں سب نے فتویٰ دے دیا کہ جہاد اس امت پر فرض ہے۔ آج مسلمان کا ایک پورا علاقہ مسلمانوں کا اس کے اوپر یہودی قابض ہو گئے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا بھئی یہ علماء فتویٰ نہیں دیتے، ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ آج تو علماء نے فتویٰ دے دیا بھئی اس امت کے اوپر جہاد فرض ہو گیا۔ آپ نے اور میں نے کتنا اس کے اوپر عمل کیا؟ ہم کہیں گے بھئی ہماری حکومت کا کام ہے، حکومت جانے یہ فوج کا کام ہے، وہ فوج کہ جو اپنے مسلمانوں کو مارنے کے لیے تو ہر وقت برسر پیکار رہتی ہے۔ اگر کہیں پہ دیکھوں میں افغانستان کے اوپر یہ چڑھائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں قندار کے اوپر چڑھائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں کسی علاقوں کے اوپر چڑھائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب کافروں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ میں اور آپ امریکہ کے غلام بن چکے ہیں، ہمارا بٹا امریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے جو حکم دے گا میں وہی کروں گا۔ وہ اگر مجھے کہے گا دن ہے تو میں کہوں گا بھائی دن ہے، وہ کہے گا رات ہے میں کہوں گا بھائی جناب آپ ٹھیک کہتے ہیں رات ہے۔ آج ہم اس امریکہ سے ڈر گئے کہ جس کو افغانستان نے دن میں تارے دکھلا کر وہاں سے افغان طالبان نے فتح حاصل کر کے دکھلایا کہ دیکھو یہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور میرے اللہ کی ذات ہے۔ وہ صحابہ کا ایمانی جذبہ جب دیکھتا ہوں تو میرا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے اللہ کے حبیب میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا رنگ کالا ہے، کوئی مجھے لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہا ساتھ تیرا تو چچا ہے، اس کی بیٹی ہے، جا جا کے اس سے رشتہ مانگ۔ اللہ کے حبیب میں بارگاہ گیا ہوں لیکن اس نے انکار کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ساتھ جاؤ جا کے اس کو پیغام دو کہ امام الانبیاء نے تیری بیٹی کا ہاتھ میرے لیے مانگ لیا، جاؤ جا کر اس کو میرا پیغام دو۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جاتے، جا کر اپنے چچے کے دروازے پر دستک دیتے، دستک دی اندر سے چچے نے پوچھا کون کا؟ سعد کا کیوں آیا ہے؟ کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے امام الانبیاء نے بھیجا ہے، پہلے میں خود آیا کرتا تھا، آج میں خود نہیں آیا بلکہ بھیجنے والا رب کا محبوب ہے، پوری کائنات کا محبوب ہے، اس نبی مکرم نے مجھے آپ کے دربار میں بھیجا ہے۔ اب اس بیٹی کے والد نے انکار کر دیا کہ تیرا رنگ بھی نہیں، تیرا نسب بھی نہیں، تیرے پاس مال و دولت بھی نہیں، میں تجھے اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ واپس امام الانبیاء کی مجلس کی طرف لوٹتا ہے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کہا کیا بنا سعد؟ کہا اللہ کے حبیب انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ اب پیچھے بیٹی نکلتی ہے، کہا ابا جان جو آیا ہے اس کو نہ دیکھ بلکہ بھیجنے والے کو دیکھ کے بھیجا کس نے ہے؟ اگر اللہ کا حبیب میری اس شادی سے راضی ہے تو ابا تیری بیٹی بھی اس شادی سے راضی ہے۔ جا جا کے امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچ جا، ایسا نہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی حکم آ جائے، آپ نے اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ اب باپ دوڑا ہوا آیا، بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے، امام الانبیاء نے کہا سعد آپ نے کیوں انکار، اس کے باپ سے پوچھا کیوں انکار کر دیا؟ اب انہوں نے کہا اللہ کے حبیب انکار نہیں
میری طرف سے تو ہاں ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، آپ نکاح پڑھا دیجیے۔ اب امام الانبیاء نے حضرت سعد سے کہا بھائی نے تیاری کرو، میں آپ کا نکاح پڑھاؤں گا۔ اب یہ حضرت سعد بازار کے اندر جاتے ہیں اور بڑے خوش ہیں، خوبصورت ترین لڑکے کا انتخاب اللہ کے حبیب نے ان کے لیے فرمایا، شادی تیار ہے۔ بازار کی طرف نکلتے ہیں، بازار کے اندر جہاد کی صدا بلند ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیسے اپنی شادی کے لیے لے کر بازار میں گئے تھے، خواب سجائے تھے ذہن کے اندر کہ میں یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، اسی سامان مال سے سامان جہاد خریدا اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے جہاد کے لیے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غزوہ کے اندر خود موجود تھے۔ امام الانبیاء صحابہ کی جماعت کے ساتھ نکلتے ہیں اور کفار سے جہاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دیکھا کہ ایک شخص چہرے پر پردہ ہے، کفار کی صفوں میں گھستا ہے، ان کی صفیں الٹ کر رکھ دیتا ہے، بڑی تیزی سے داخل ہوتا ہے، ان کے پاؤں اکاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے اللہ کے حبیب، ہمارے اندر ایک ایسا شخص ہے جو ہمارے ساتھ مدینہ سے نہیں آیا، یہاں کا لگتا ہے اور اس کے چہرے پر نقاب ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے لے چلو اس کے پاس۔ امام الانبیاء کو اس کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس کے چہرہ سے کپڑا ہٹایا، چہرہ انور پھیر دیا، صحابہ اور متعجب ہو گئے، کہا اللہ کے حبیب یہ تو بڑی بے جگری سے لڑا ہے، آپ نے چہرہ انور کیوں پھیر لیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے سعد کی شہادت پر رشک آ رہا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شہادت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سعد کو جب شہید ہوئے تو اللہ نے آسمانوں سے حوریں بھیجی کہ حضرت سعد کے چہرے پر جو مٹی لگی تھی حوریں اس مٹی کو صاف کر رہی تھی، اور میں نے چہرہ انور اس لیے پھیرا کہ کہیں میری نظر کہیں سعد کی کسی حور کے اوپر نہ پڑ جائے۔ یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کے لیے حضرت سعد نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنی ہونے والی بیوی کو ترک کر دیا اور علم جہاد کو اٹھایا اور میدان جہاد میں پہنچتے ہیں اور جا کر وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ ان کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، امام الانبیاء اپنے انگلیوں کے بل چل رہے تھے پاؤں کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب یہاں پہ تو رش نہیں ہے، آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں اس قدر فرشتوں نے شرکت کی ہے اور میں پاؤں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے کوئی فرشتہ نہ آ جائے۔ اور جب حضرت سعد کو قبر کے اندر اتارا تو امام الانبیاء خود قبر کے اندر اتر گئے، خود اتارا، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، کہا ہر ایک یہ تمنا ہو گئی، پیدا ہو گئی کہ کاش سعد کی جگہ پہ میں مر جاتا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے دفن ہو جاتا۔ آج میں نے اور آپ نے اس جہاد جیسے فریضے کو چھوڑ دی۔ آج میں اور آپ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ کہتے بھائی اس کے مقابلے میں کوئی ملتی نہیں ہے، بھائی اگر ملتی نہیں ہے تو کوئی اور چیز خرید لے، یا تو مر جائے گا۔ اگر تو نے ڈیو نہ پی تو کیا تو مر جائے گا؟ پیپسی نہ پی کیا مر جائے گا؟ کوکا کولا نہ پیا کیا مر جائے گا؟ برائٹ نہ استعمال کیا کیا تیرے کپڑے صاف نہیں ہوں گے؟ شیزان تو نے نہ پی، تو نے اور ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کیا تو
بیٹا مر جائے گا، لیکن مسلمان کان کھول کے سن لے، اگر آج تو جہاد کے میدان میں جا نہیں سکتا، یہاں پہ ان کی مصنوعات کو استعمال کرتا رہا، کرتے کرتے مر گیا، اگر تو امام الانبیاء کے پاس پہنچ گیا، اگر تو اللہ کے پاس پہنچ گیا، تو میں یاد رکھنا کہ امام الانبیاء تجھے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ میں پہلے بھی آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر تمہیں اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہیے، امام الانبیاء کا چاہتے ہو کہ قبر میں دیدار نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کا پڑوس عطا ہو جائے، تو جب تک تم ان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرتے، یہ ہمیں کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد چاہے کوئی مہمان ہی کیوں نہ آ جائے، مہمان سے کہیں کہ بھائی میں نے اس کا بائیکاٹ کیا، میں اپنے گھر کے اندر نہیں لاؤں گا۔ سب آج کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ آج کے بعد کوئی اپنے گھر کے اندر ان اسرائیلی مصنوعات کو استعمال نہیں کرے گا، اور اگر کوئی مجاہد ہمارے در پہ آتا ہے تو ہم اس مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ ہم میدان جہاد میں نہیں جا سکتے، ہمارا 1 روپیہ اگر اس مجاہد کے فنڈ میں آ گیا، اگر یہ اس کے ذریعے سے جہاد کرتا رہا، یہ شہید ہو گیا، اللہ ہمیں بھی اس کی شہادت کا ثواب ہمیں ہمارے درجے میں بھی، ہمارے نصیب میں بھی ڈالے گا، اور کل اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا اجر ہمیں بھی عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سو اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے اندر جن بھائیوں کو دردناک طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد و نصرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان ظالموں سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے تاکہ ہمارا ایمان بیدار ہو، ہم بھی ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔